اس کے اندر کائنات ہے، مرادیں ملتی ہیں، مرادیں ملتی ہیں، مریض ختم ہوتے ہیں، مرضیں ختم ہوتی ہیں، راحتیں ملتی ہیں، تمنائیں پوری ہوتی ہیں، غیبی نظام متوجہ ہوتا ہے اس آیت کی برکت سے۔ جو حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، آقا کے روضے کو ایسے دیکھتے ہوئے یا آنکھیں بند کے تصور مصطفیٰ کی حاضری اور حضوری کا تصور کر کے آقا کے سامنے اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیں، پڑھنا شروع کر دیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا، بہت پرانی میں نے مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کیا، تو مجھے بندہ کہنے لگا کہ کوئی عمل ہے کہ جلد سے جلد حضور کا دیدار ہو جائے؟ ہاں ہے۔ ایسے میں نے کہا اس کو پڑھنا شروع کر دے اور دیدار مصطفیٰ کی نیت سے پڑھنا شروع کر دے، پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا، اور جب بھی سو، وہ رمضان تھا، میں نے کہا دن کو سو رات کو سو، اس کو پڑھ پڑھ اور لے جائے قلبی کے ساتھ پڑھ اور تڑپ کے ساتھ، تڑپ تڑپ۔ جسے میں اکثر عرض کرتا ہوں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا، دیکھ ادھر رہے، داڑھی کو کھجا رہے، ادھر کر رہے، ادھر دیکھ رہے، یہ دعائیں تو پڑھ رہے ہیں، یہ قوالی ہے کہ دعا ہے؟ ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں، ہم مانگتے کہاں ہیں؟ اس بھکاری سائل سے پوچھ جو سڑک پہ کھڑا ہے، اس کا وجود بھکاری ہے، اس کے ہاتھ بھکاری ہیں، اس کا دل منگتا، اس کے بول منگتے، اس کا لباس منگتا، اس کی چال منگتی، اس کا حال منگتا، اس کی ڈھال منگتی، اس کی کیفیات مانگتی ہیں۔ اس سے پوچھ کیسے مانگا جاتا ہے؟ ارے اللہ کے سامنے اتنا ہی تو بن جا، چلو وہ تو کریم ہے۔ ارے بندہ سخت سے سخت جان ہو، ایسے فقیر کے سائل کے بول ہوتے ہیں، جیب میں ہاتھ جاتا ہے اور اس کی جیب بھر جاتی ہے، اور رب سخت جان نہیں، نعوذ باللہ، بڑا کریم، کریموں کا کریم ہے۔ اس کے سامنے تھوڑی سی اپنی حالت تو بنا، اے جوش جنو، اے جوش جنو، بیکار نہ رہے، کچھ خاک اڑا ویرانے کی، دیوانہ بھی بننا مشکل نہیں، صورت تو بنا دیوانوں سے، صورت تو بنا۔ فقیر جس طرح منگتا، بھکاری منگتا ہے، سائل منگتا ہے، ویسے کچھ مانگ کے دیکھ تو صحیح۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، وائے ناکامی تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو ساقی بھی تو محفل بھی تو۔ مانگ کے دیکھ تو صحیح، پاگل بن کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، منگتا بن کے، سائل بن کے، میں نے اس کا پڑھ، میں اپنے بھروسوں پہ نہیں کہہ رہا، میرا اپنا کوئی مان نہیں ہے، پر مجھے اس آیت پہ مان ہے۔ میرے اپنے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، نہ میں سونی، نہ میں سونی، نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناوا ہو، اے دکھ سن ہر دم راسی، روندی ہی مر جاوا ہو۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ میں سونی، نہ دولت پلے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پر مجھے اس اللہ کے نام پہ، اس آیت پہ مان ہے، بھروسہ ہے، بھروسہ ہے۔ تو پڑھ، اور پڑھ پاگل ہو کے، دیوانہ ہو کے، وجدانی کیفیت کے ساتھ۔ وجدان سمجھتے ہیں؟ ہائے ہائے، دیوانگی کے ساتھ پڑھ اور پاگل ہو کے پڑھ، مجھے یقین ہے تجھے۔ اور پھر میں نے اس سے ایک بات کہی، بات پتہ نہیں کوئی اس وقت ایسی نکلی، اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ میں نے ایسے کہا، میں نے کہا سونے دا روزہ ہوئے تو سونے دی مسجد ہوئے تو سونے دا قرآن ہوئے تو سونے دا دیدار نہ تھی۔ ہائے ہائے، سونے دا روزہ ہوئے، ایسے میں نے ایسے کیا، سونے دا روزہ ہوئے تو سونے دی مسجد ہوئے تو سونے دا قرآن ہوئے تو سونے دا دیدار نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ پتہ نہیں کیا بات تھی اللہ کی طرف سے۔ صالح شخص تھے، رو کے مجھے کہنے لگے مجھے وہ دیدار ہوا ہے جو آج تک سوچ نہیں سکتا۔ حج پہ جانے والے، مسجد نبوی میں جانے والے، عرفات میں جانے والے، مینا میں جانے والے، مزدلفہ میں جانے والے، صفا مروہ سعی کرنے والے اس آیت کو پڑھیں، اور دعائیں پڑھ سکتے ہیں اور اعمال کر سکتے ہیں، بہت مسنون دعائیں ہیں، بہت مسنون اعمال ہیں، سب میں برکت، سب میں خیر، سب میں نور ہے، سب کر سکتے ہیں، پر اس دعا کا جو نور ہے وہ یہ نور ہے کہ اس دعا سے دل کی مرادیں پا کے حاجی اور عمرے والا لوٹتا ہے۔ اگر وہ زندگی رب کی بدلنا چاہتا ہے، اپنی رب سے بدلوانا چاہتا ہے، دل کی معرفت چاہتا ہے، محبت چاہتا ہے، نور چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، بیٹیوں کے رشتے چاہتا ہے، بیٹوں کی عزتیں اور وقار اور ان کے نصیب اور مقدر اور رزق کی صحت کے دروازے، عزت اور عافیت کے دروازے، خیر اور نور کے دروازے رب سے کھلوانا چاہتا ہے، اور اس سے کہہ دیں کہ چپ کر کے نا اس آیت کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لے اور حضر جان بنا لے۔ اور وہاں میں نے ایک بندے سے عرض کیا،
میں نے کیسے کعبہ کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھ اور پھر سر جھکا لے اور تصور کر اس آیت کا نور کعبے پہ اترا، وہ نور میرے دل میں آ گیا۔ سنیں ذرا غور سے سنیے گا۔ میں نے ایک بندے سے کہا، ایک بندے سے عرض کیا، چکوال کا بندہ تھا، حج پہ میرے ساتھ ہوا، مجھے کہنے لگا کوئی عمل بتائیں جو کعبے کا نور اور یہاں جو اللہ کی تجلیات اور رحمتیں آ رہی ہیں مجھے مل جائیں۔ تو میں نے کہا ایسا کر، اس آیت کو پڑھ، کب ٹکٹکی باندھ کے کعبے کو دیکھتے ہوئے تصور کے ساتھ پڑھتا جا، جب تیری آنکھیں بھر جائیں نا، پھر تصور ہی میں دل کے اندر جا اور تصور کر جو کعبے کے اوپر نور ہے کتنا ہوگا، کوئی گمان ہے، کوئی خیال ہے؟ جو کعبے کا نور ساری کائنات میں تقسیم ہو رہا اور جس نور سے ساری کائنات کو شفا مل رہی، راحت مل رہی، رحمت مل رہی، برکت مل رہی، عطاف مل رہی، عافیت مل رہی اور مسائل حل ہو رہے اور مشکلیں دور ہو رہی اور پریشانیاں دور ہو رہی، اس کعبے کے اوپر نور کی تجلیات کا عالم کیا ہوگا؟ اور میں نے کہا پھر ایسا کر، پھر تصور میں آ اور کہے کہ مولا یہ نور میرے دل میں جذب ہو رہا، میرے اندر، میرے تن میں، میرے من میں، میرے روح میں جذب ہو رہا۔ مجھے وہ شخص کہنے لگا اس کعبے کی قسم ہے، میں نے اس سے پہلے عمرہ بھی کیا ہے، کئی عمرے کیے، ایک حج پہلے بھی کیا ہے، جو اس دفعہ مجھے ملا ہے آج تک نہیں ملا۔ اور پھر اس نے مجھے اپنی کیفیات عجیب و غریب بتائیں۔ میں نے کہا کسی کو نہ بتانا، لوگ پاگل کہیں گے، شعبدباز کہیں گے، ریاکار کہیں گے، دکھاوے والا کہیں گے، نہ بتانا کسی۔ اللہ رحمت اللہ علیہ کے دور میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا گیا، صرف وہ کشف کا اظہار کر دیتا۔ اور میں چاہتا ہوں اللہ کے ہر ولی کی بعض باتوں کے اندر خیر ہوتی ہے۔ اگر اللہ کا ہر ولی اپنا کشف چھپائے رکھے تو قیامت تک آنے والے بندوں کو یہ سمجھ آئے کہ بس کشف ختم ہو گیا ہے۔ یہ قرون اولیٰ میں تھا، اس دور میں تھا، اب آج کے دور میں کسی کو کشف نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بعض دوست اپنے اوپر تانا زنی اور باتیں سن کے کشف کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے آج بھی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں جس کا نام کشف ہے۔ ایک چہرے کی آنکھیں ہیں نا، ایک دل کی آنکھیں ہیں، جب وہ کھلتی ہیں اسی کا نام کشف ہے۔ آج بھی وہ موجود ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایسے کعبے کو دیکھ، اس کو تصور سے دیکھ۔ میرے پاس غلاف کعبہ، میں اس کو تصور میں ایسے دیکھتا ہوں، اوپر پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا مولا اس کے دھاگے میں، اس کے ریشے روئے میں تیری تجلیات جذب ہے۔ میں روضہ ابتر کا غلاف دیکھتا ہوں، ایسے دیکھتا ہوں، اوئے ہوئے، ایک وہ ہے گنبد جو موجود ہے جسے گنبد خضرا، سبز گنبد ہے، ایک وہ ہے اس کے اندر ایک گنبد ہے جہاں آج تک کوئی نہیں جا سکا، بس وہ علم اللہ کے علم ہے۔ اس کے ارد گرد ایک غلاف مبارک ہے جس کے اوپر سرخ پٹی ہے اور نیچے سے سبز ہے۔ ہمارے پاس یہ دونوں غلاف مبارک ہیں تبرکات میں۔ میں سوچتا ہوں جس کے اوپر صبح شام صلاۃ و سلام کے فرشت اور فرشتوں کا صلاۃ و سلام ہوگا کیا، اور وہ لفظ کیا ہوں گے، وہ نور کیا ہوگا، وہ تجلیات کیا ہوں گی، وہ ان کا وجدان کیا ہوگا، ان کا عشق مصطفیٰ کیا ہوگا، ان کا دیدار مصطفیٰ کی کیفیت کیا ہوگی، میں فرشتوں کو بیان کیسے کر سکوں۔ ان غلاف کے روئے میں، اس کے دھاگے میں وہ جذب ہے، وہ جذب ہے۔ میں نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنے کتابچے میں، غلاف کے کتابچے میں۔ ایک مظفر خان جن کے نام پہ مظفر گڑھ ہے، نواب مظفر خان بہت عادل حاکم تھا۔ مجھے اس دن اس کا واقعہ ملا، میں نے سوچا اس کو کتابچے میں شامل کروں لوگوں کو عبرت کے لیے بھی اور حفاظت کے لیے بھی، کہ ان کے پاس ایک غلاف مبارک کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا، ایک بندہ ان کو چوری کر کے لے گیا، اندھا ہو گیا، اپاہج ہو گیا۔ ایک درویش تھے نا، وہ درویش تھے، وہ مدینہ منورہ رہتے تھے کاندھلا کے، اور وہ تھیلی ان کے پاس ہوتی تھی، ٹھیک، اور حجاز میں رہتے تھے، تھیلی، اور جس سے پیسے اس کو کہتے تھیلی سے پیسے نکال لے، اتنے بس، میں نے نہیں گننے۔ ایک حبشی تھا، اس نے دیکھا بابے ہاتھ میں تھیلی ہے، وہ بابے سے تھیلی چھین کے بھاگ گیا۔ بابا جی چپکے سے اپنے گھر گئے، جدھر جائے گلیاں بند، اور اندھا ہو گیا، ہر طرف سے پاگل ٹھوکرے کھا کے آخر بابا جی کے دروازے پہ آئے، دروازہ کھٹکھٹائے، بابا جی نہ نکلے، شور کیا کہ بابا جی نے مجھے اندھا کر دیا، لوگوں اس بابے کو سمجھاؤ۔ اب شیخ اندر سے نکلے، لوگ کائے اکٹھے ہوئے، انہیں کہا سرکار آپ تو سراپے رحمت ہے، اللہ کے ولی ہیں، حبیب خدا دے فقیراں تو صدقے، فقیراں دے روشن ضمیراں تو صدقے،
نہ دولت تو صدقے نہ جنت تو صدقے تیری زلف دے جاں اسیراں تو صدقے جنا رومی جامی تے سادی نو ڈنگیا میں انہاں پیاری اکھیاں دے تیراں تو صدقے اور جس گودڑی وچ پلن نالے حافظ میں اس گودڑی دیاں لیراں تو صدقے۔ حضرت آپ تو درویش ہیں، اللہ کے فقیر ہیں، آپ شیخ باہر آئے کہ آپ نے اندھا کرنا نہیں، میں نے تو اندھا نہیں کیا، کیا ہوا؟ اس نے کہا اس نے مجھ سے تھیلی چھینی، میں نے اس کو ہدیہ کر دیا، اسی وقت ہدیہ کر دیا کہ بھئی اللہ کے مخلوق ہے، مدینے والے کا امتی ہے، بیچارہ حرام کھائے گا تو قیامت کے دن کیا حساب دے گا؟ میں نے تھیلی اسی وقت ہدیہ کر دی۔ اب یہ کہتا ہے لے، میں کہتا ہوں میں ہدیہ شدہ مال میں لیتا نہیں ہوں واپس۔ انہیں کہا سرکار لے لیں، آپ نے نہ لیا تو اس کی آنکھیں بس ایسی اندھا ہی رہے گا۔ سرکار نے لے لیا، ٹھیک ہو گیا، کہ اب لے لے جا، ہم ہدیہ شدہ مال واپس نہیں لیتے تو کسی کو مسلح ہدیہ کر دیا پھر واپس لے لیں۔ یاروں سے باتیں ہوتی ہیں، پیار جو ہوا، پیار میں خوشیاں بھی ہوتی ہیں، شکوے بھی ہوتے ہیں۔ ایک ٹکڑا تھا نواب مظفر خان جس کے نام پہ مظفر گڑھ ہے، بڑا اس کی ہسٹری عجیب و غریب، لے گیا، اندھا ہو گیا، پانچ ہو گیا، نسلیں برباد ہو گئیں، آخر واپس کرنے آیا معافی مانگ کے کہ یہ وہ تھا جس کے اندر نور ہی نور بھرا ہوا تھا، اس نور کے ساتھ تو نے دھوکہ کیا، نور تو تجھے بے نور کر دے گا، نور تجھے بے سرور کر دے گا، تیرا سارا سرور اور سکون چھین لے گا، چھن جائے گا۔ اس آیت کو یاد کریں گے، جلدی یا دیر میں؟ آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ میں اس آیت کا نسبت ہے ایک خاص، شب جمعہ کے ساتھ اس آیت کی ایک نسبت ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ شب جمعہ کو جو بندہ، شب جمعہ کے بہت عمل ہیں، اکابر کے، اسلاف کے، روایات میں بہت عمل ہیں، میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں، لیکن اس آیت کا جس طرح درود کا جمعہ اور جمعرات کے ساتھ بڑی نسبت ہے، درود کی ہر روز درود کو نسبت ہے، ہر روز درود پاک کی نسبت ہے، اور ہر روز درود پاک پڑھیں گے، پڑھائیں گے اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، لیکن اس آیت کا شب جمعہ کے ساتھ بہت زیادہ۔ آپ اب کچھ ہمارے پردیسی ہیں جو رات کو واپس جائیں گے، یہاں آتے ہیں تسبیح خانے میں، دور پرے سے لوگ آتے رہتے ہیں، جو باہر سے آئے ہوئے ہاتھ کھڑا کریں، تو بہت بڑا مجمع ہے، پردیسیوں کا مجمع ہے، اس لیے تو کہتا ہوں پردیسیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں نے کہا آپ کو ایک عمل نہیں بتایا تھا، سنو عمل سن لو۔ ایک درویش کے پاس ایک بندہ گیا اور عرض کیا، شیخ زندگی نے مجھے تنگ کر دیا، دکھ غم پریشانیاں بھرل بتائے کہ میں مایوس ہو گیا ہوں۔ فرمایا 40 پردیسی اکٹھے کر، یاد ہے عمل میں نے بتایا تھا، ہیں 40 پردیسی اکٹھے کر اور ان سے دعا کرا، تیرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ اپنے پردیسی کے ساتھ بڑا خیال رکھتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے آخری لمحے میں سانسوں کی رمق ہے، نماز معاف نہیں ہے، پردیسی چاہے دنیا کی دولت کے لیے، مال کے لیے، تجارت کے لیے آئے، میرا اللہ کہتا ہے آدھی معاف ہے، آدھی پڑھ لے۔ واہ مولا ہوا۔ اور مولا وہ سنتیں جو تھیں فرمایا وہ نفل کے درجے میں ہیں، مولا وہ 4 فرض تھے، چلو 2 پڑھ لے۔ تو پردیسی ہے، پردیسی کے ساتھ رب کی رعایتیں ہیں، اور پردیسی کی آمین میں بڑی طاقت ہے۔ تسبیح خانے میں لوگ دنیا بھر سے آتے ہیں، اور دنیا میں، پوری دنیا میں، آپ اب کہیں رات ہے، کہیں صبح ہے، کہیں دوپہر ہے، پوری دنیا میں کہیں ہے، یقین جانیے میرے پاس ایسے حالات ہیں، کام کا چھوڑ کے بیٹھتے ہیں، کہہ رہے درس ہوگا تسبیح خانے کا اور اس کی دعا ہوگی، اس میں شامل ہوں گے اور ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ یہ پردیسیوں کی دعائیں ہیں، ارے جن کے نفع حکیم طارق جیسا بندہ بھی پا رہا ہے۔ پھر ہاتھ کھڑا کریں پردیسی، گنے 40 ہیں تو بہت زیادہ ہیں، 40 سے زیادہ ہیں بابا، بہت زیادہ ہیں۔ آج آپ کو دعاؤں کی قبولیت کا یہ عمل میں نے بتا دیا، اب بتاؤ ابھی بیٹھ کے ہم جو دعا مانگیں گے کیا اس کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے۔ اور شب جمعہ ہے، اور آج ہم پتہ کیا کریں گے، ایک عمل کروائیں گے، ابھی میں عمل کرواؤں گا 7 بار یہ آیت لقد جاءکم والی سورۃ توبہ کی آخری دعا ہے، جن کو یاد ہے ان سے بیٹھ کے پڑھواؤں گا، میں بھی پڑھوں گا۔ کن کو یاد ہے ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ بھی بڑا مجمع ہے جن کو یاد ہے، سبحان اللہ۔ خوش قسمت وہ ہوتے ہیں جن کے جنازے میں لوگ باوضو، بڑے غم کی بات میں نے کہی ہے، خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے جنازے میں لوگ باوضو ہوتے ہیں، اور خوش قسمت وہ ہوتے ہیں کہ جن کے جنازے میں وہ آتے ہیں جن کو جنازے آتے ہیں، وہ خوش قسمت ہوتے ہیں۔
اور آج آپ خوش قسمت ہیں کہ آج ہم بیٹھ کے اس آیت کو پڑھیں گے اور پھر اس آیت کے بعد دعائیں مانگیں گے. ایک طرف شب جمعہ کی قبولیت، ایک طرف پردیسیوں کی قبولیت، اے ہائے، اور ایک طرف اس آیت کی، ایک طرف مجمع کی، ایک طرف ذکر خاص ختم خواجگان کی، اور ایک طرف اللہ کے روتے فریادوں اور بیماروں اور پریشانیوں اور ان میں گرے لوگوں کی فریادوں کی، اور ایک طرف جس مجمع میں بچے ہوں ان کی قبولیت اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، اور ایک طرف وہ جس مجمع میں سفید بالوں والے اللہ ان سے حیا کرتا ہے. کیا قبولیت کی کھڑیاں، کیا قبولیت کے لمحات جو بھی ہم بیٹھ کے دعا کریں گے. اس آیت کو اب سنیں میری بات، اس آیت کا شب جمعہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. بہت زیادہ محبتیں ہیں اس آیت کی شب جمعہ کے ساتھ. شب جمعہ میں کچھ بھی نہیں 7 بار تو پڑھ لیا کریں. بولیں مشکل ہے 7 بار مشکل ہے؟ بولیں تو سے. اور یہ تعویذ جو لکھیں گے اس کو ضرور لکھا کریں. اگر دل چاہے تو مجھے بھی لکھ دیا کریں، میرا کمیشن تھوڑا سا ساتھ رکھ دیجئے گا. مجھے بھی لکھ کے دے دیا کریں. لقد جاءکم والا آیت، دونوں آیتیں تعویذ میں نے عرض کیا، ہر حرف کو جدا جدا لکھ، بس یہی تعویذ ہے. ہر حرف کو جدا جدا لکھیں، پانی میں گھول کے پیتے رہیں، پانی بڑھاتے رہیں، اور بھی ڈالتے رہیں، پانی بڑھاتے رہیں. اور شب جمعہ میں اس آیت کو 7 بار. اور ایک آخری فائدہ بتا رہا ہوں، آخری دانستہ کہہ رہا ہوں، آپ کی طلب ہے. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا. میں گھنٹوں بات کرتا ہوں، مخلوق اٹھتی نہیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا تیرے پاس کوئی جادو ہے، تو جادو رکھ کرتا ہے، مخلوق کو کڑا دے دیتا. میں نے کہا سچ نہیں، جادو نہیں، اس کی شان کریمی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اللہ محبتیں ڈال دیتے. دل کس کے قبضے میں ہیں؟ وہ ڈال دیتے ہیں. کوئی جادو نہیں ہے. ایک آخری فائدہ آج کی محفل میں، کوشش کروں گا کہ ہم جس طرح اس کی چلی تھی نا، ہماری اوقات کی سیریز چلی تھی، مسلسل درس چلے تھے، کوشش کروں گا کہ اس کے بارے میں اور بھی فوائد با کمال ہیں، کمالات ہیں، اس کی عجائبات ہیں، اس کے مشاہدات ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں، انشاءاللہ بتاؤں گا. امانتیں ہیں. ایک ہی چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک چیز عرض کروں گا. اس کو ہمیشہ نا پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیا کریں. بس ایک دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ، 100 دفعہ، 200 دفعہ. اللہ توفیق دے، میں نے تو بعض لوگوں کو اس کو لاکھوں دفعہ پڑھوایا. اور میں نے کہا اس کا وظیفہ بھی، اس دن میں نے وہ جو پٹھان تھا نا، جو پشتو والا، جس کا میں نے پچھلے وقت خط پڑھ کے سنایا تھا، وہ مخلص آدمی، اس کو میں نے درس کے بعد کہا، بلایا میں نے اپنے پاس. میں نے کہا بھائی تیرا زندگی بھر کا وظیفہ یہی ہے، تو دن رات اسی کو پڑھ، بس اس کو لاکھوں پڑھ، کروڑوں پڑھ. تیرا دن رات کا وظیفہ یہی ہے. تیری دنیا کی بھی آخرت کی بھی اسی میں کفایت بھی ہے، کفالت بھی ہے، مدد بھی ہے، نصرت بھی ہے، راحت بھی ہے، رحمت بھی ہے، کرم بھی ہے، فیض بھی ہے، عطا بھی ہے، شفا بھی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں آپ سے عرض کروں گا، اس کو جتنا بھی پڑھے نا، آقا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے. جتنا بھی پڑھیں آقا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں. مجھے ایک چیز بتائیں، بادشاہ کو جب ہدیہ کریں اور وہ سخی شہنشاہ ہے، پھر وہ لوٹا کے کیسے دے گا؟ ہارون رشید کے دور میں ایک بندے کو پتا چلا کہ ہارون رشید سخی غریب پرور آدمی ہے، بڑے گاؤں دور دیہات کا رہنے والا تھا. ذرا غور سے سنیے گا میری بات کو، سونے والے بھی جاگنے والے بھی. بات ختم کر دوں یا مزہ آ رہا ہے؟ کیا صحیح ہے؟ رول تک گئے بڑا چس بڑی آئی ہے. رول تک گئے ہیں بڑا چس بڑی آئی ہے. تارک رول تک گتے ہیں. کیا عرض کر رہا تھا؟ اس نے کیا کیا، اس کے علاقے میں نا ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا. اس نے کہا ہارون کے بعد اتنا میٹھا پانی کہاں ہوگا. اس نے گھڑے میں میٹھا پانی ڈالا، اس کا منہ آٹے سے بند کیا، سر پہ اٹھایا. سفر کرتے کرتے کئی دن، دھوپ، گرمی، موسمی تبدیلی، پانی خراب ہو گیا.
बंद ऊपर से। उसने कहा कोई मिट्टी धूल ना पड़े इसमें। हारून के पास जैसे रसाई हुई, पैसे गया, पहुंचा हारून के पास। उसने देखा एक बद्दू देहाती आदमी है, मीठा पानी लाया है। उसने कहा हारून, मैंने कहा आपसे मुलाकात करूं, ये मीठा पानी लाया हूं आपके लिए। कहले वाह 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 वाह। जब खोला जो बदबू आई उसमें से, हारून ने कहा वाह वाह, ईवी सजड़ वाह वाह थे, ओवी सजड़ वाह वाह। उसने कहा ठीक है। उसने कहा इस घड़े के अंदर शर्फियां भर के सारी इसको दे दो, और जाते हुए हमारे साथ दजला है उसका पानी जरा इसको पिला देना। अब वो घड़ा खाली किया, पानी फेंका, और उसके अंदर वो सारी के सारी जवाहरात, जो भी शर्फियां, सोना चांदी वगैरह, जो उसको भर के सर पे रखवा दिया। बड़ा खुश हुआ, बड़ा हदिया दिया। हारून ने तो मेरी 7 नस्लों को मालदार कर दिया। जब वो पानी पिया वो तो उससे ज्यादा मीठा था। कहने लगा ओए, हारून ने सबक भी दिया साथ। अरे हारून के पास घड़ा पानी भर के ले जाओ, हारून तुझे खाली ना लौटाए। बीवी को हालत जैसे डिलीवरी की कैफियत थी कि उन्होंने शहद ले आए। शहद सिर्फ थी बादशाह के पास, बादशाह से शहद लेने गया। छोटा सा बर्तन, बोतल, कटोरी जो भी ले गया। बादशाह ने अंदर से मटका मशकीजा दे दिया। उसने कहा हुजूर मैंने तो ये दिया, और मैं तूने अपनी हैसियत के मुताबिक मांगा, हमने अपनी औकात, अपनी हैसियत, अपनी मर्ते के मुताबिक अता की। जो भी पढ़े ना वो आका की बारगाह में हादिया पेश करे। ये आपको मैं एक राज बता रहा हूं, विलायत का राज, फकीरी का राज। मैं कोई वली नहीं हूं, अल्लाह के वलियों का राज बता रहा हूं, अल्लाह के वलियों का राज बता। जो भी पढ़े आका की बारगाह में हदिया कर दे, हदिया करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, हदिया वहां से लौट के आएगा। हाँ, सखी का दर है। हाँ, दर जान सुजानते हैं असपिनने महस फकीर ही से, दर जान सुजानते आए हैं, नहीं मिलिया तय महबूब मांगो, सारी दुनिया छानते आए हैं। हाय हाय, सारी दुनिया छानते आए हैं। सोना ना ठुकरा दर आया को, एक तेरे मानते आए हैं। वाह वाह, कमाल है, एक तेरे मानते आए हैं। बड़ा मान है सरकार आपके ऊपर, साइल आए हैं, मोहताज आए हैं। हज़रत शेखुल हदीस ने फज़ाइल दुरूशी में लिखा है, वाक़ियात लिखे हैं बकायदा। रोज़े अत्तर पे जाके कहो आका हमें ये खिला दें, वो बंदा खाता है। मैंने हजरत मदनी के वाक़ियात में पढ़ा, मैं कि सरकार मैं सूखा गोश्त और सूखी गोश्त में पालक पकी हुई खाऊंगा, और मैं एक बंदे ने दावत की और वही चीज पकी हुई थी। मुझे हाजी फयाज साहब थे, सरगोदा से आते थे, फौत हुए। मुझे कहने लगे, मैं गया, मैंने कहा सरकार ये तवीज़ा वाली चाय मैं नहीं पीता, वो शाशे होते हैं ना उसमें तवीज़ों वाली चाय, वो टी बैग कहने के मैंने सरकार मदीना तवीज़ वाली चाय नहीं पीता, बुढ़ा बंदा हूं, को पक्की सोनी चाय पिलाओ। मैं क्या हाजी साहब मंगनी चाय कहने लगे दिल जो कहता पिया सखी दा दरा। वाह वाह, सखी दा दरा। मैं ऐसे आ रहा था, अपनी बिल्डिंग दूर थी, रास्ते में देखा कि एक बंगाली है, उसने स्टोव लगाया हुआ है और चाय पका रहा है जबरदस्त। कितने के होने के 1 रियाल की चाय है। मैंने कहा चाय पिलाओ, बड़ी पकी हुई चाय थी। और थोड़ी देर के बाद आगे गया, हमारा एक साथी पीछे बिछड़ गया था, हमने उसको देखा तो वहां तो कोई चाय नहीं थी, ना स्टोव नहीं था, बंगाली भी नहीं था, कहीं गुमान नहीं, कहीं ख्याल नहीं, पता नहीं कहीं से आया हो। सखी लौटा के देते हैं और भर भर के देते हैं। हाँ, सखी लौटा के देता है और भर भर के देता है। हज़रत शेखुल हदीस ने फज़ाइल दुरूद शरीफ में ये वाक़ियात लिखे हैं, जरा तफसील से पढ़ना। आखिरी हिस्से में, आखिरी 8, 10, 20 सफ़हात जरा कंघाल के जरा इन वाक़ियात में खो जाना। दो हदिया दो, बारगाह रिसालत में हदिया दो, आका की बारगाह में हदिया दो, और दो, और वहां से लौट के आएगा। और जो लौट के आएगा ना, तेरी नस्लें मालामाल हो जाएंगी, तेरी नस्लें रंगो रंग हो जाएंगी, तेरी नस्लों में बख्त, इज्जत, बरकत के दरवाजे खुल जाएंगे। और जब देते हैं नस्लों के लिए देते हैं, वो देते हैं अपनी अजमत के साथ देते हैं। क्यों? नबी आखिरी हैं, खत्म नबूवत के सदके, और उनके साथ रब की रहमतें, दौलतें, इज्जतें और मददें बहुत ज्यादा हैं। और मेरा अल्लाह कहता है, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हाय हाय हाय, सोचो तो सही। ये पढ़ता जाओ, देता जाओ, सखी को देता जाओ,
اور सही सौगातों की शक्ल में, कभी बेटों की शक्ल में, कभी घर की शक्ल में, कभी चीजों की शक्ल में अल्लाह के खजानों से तुझे दिलवाएगा। देगा कौन? अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह देता है और देता है। तो देख तो सही, तू देख तो सही। तो कहता है मिलता नहीं है, मैं कहता हूं मिलता है। जो पढ़े उसको आका की बारगाह में हदिया पेश करें। ये सलातो सलाम जाके पढ़ते, हदिया तो पेश करते और क्या करते हैं? मैं कौन सा आपको शिर्क बता रहा हूं? ये आका की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ते हैं, हदिया नहीं देते। अच्छा, यहां से बैठ के जो दरूद पाक पढ़ते हैं वो क्या करते हैं? हदिया ही देते हैं ना अल्लाह वालों। यहाँ बैठ के जो दरूद पाक आप पढ़ते हैं वो आका की बारगाह में हदिया पेश करते हैं, हदिया तो देते हैं। ये आयत, ये आका की बारगाह में हदिया पेश करना शुरू कर दें, फिर इस हदिये का रिजल्ट देखें, इनकमिंग आउटगोइंग, इसका रिजल्ट देखें और इसका कमाल देखें, इसका लौटना और इसकी बरकत देखें और नस्लों में देखें। ये फिर वाकयात हैं बड़े अजीब व गरीब, जो फिर कभी अर्ज करूंगा और फिर कभी अर्ज करूंगा। ये वाकयात हैं और मुसलसल मुशाहिदात हैं, इसके अजीब मुशाहिदात हैं। बस इतनी बात काफी है कि आज के बाद अपनी जिंदगी में इसको जिंदगी का साथी बना, जिंदगी में इसको जिंदगी का साथी। अपनी नस्लों को याद कराएं। अम्मा बूढ़ी है, अब्बा बूढ़ा है, अनपढ़ है, भाई है, बहन है, रिश्ते, उसको याद कराएं, मिन्नत कर करके याद कराएं। और याद उस वक्त वो करेगा जब इसके नफे बताएं। एक दुर्वेश फरमाते हैं, एक दुर्वेश इंसान की मिसाल बकरी की तरह है, उसे घास दिखाओ आ जाएगी, डंडा दिखाओ भाग जाएगी। उसे नफा दिखाओ, उसे नफा बताओ, उसके फजाइल बताओ, उसके फवाइद बताओ, उसके कश्फ, कमालात, करामात और उसके फैजान बताओ। उससे इंसान की जिंदगी में निखार आता है और इंसान में हिर्स पैदा होता है, तलब पैदा होती है। फिर इंसान कहता है कि ये खैर मेरे लिए है और इसको मैं चुन लूं। और फिर वही ताजर की बात है कि ताजर सोया हुआ है, सुन लेना वो मंजर बड़ा जबरदस्त है, क्या करूं, उस मंजर को मैं चाहता हूं मैं होता, मैं देखता। वो ताजर करवटें बदल रहा, सो रहा, जमीन से लेकर आसमान तक नूर का एक तांता बंधा हुआ है और छत फट गई है, फिर उजाला हो गया और वो फजर पढ़ के सो गया, फिर भी नूर ही नूर है। और पूछा कहां से नूर मिला, और मुझे कहा इस आयत से नूर मिला है। तेरे ही दम से है रौनके, तेरी जान जाने जहान है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। वो ये फूल खार से दूर है, वो ये शम्मा है कि धुआं नहीं। ये नूर है, कुरान का नूर है, कुरान की बरकत है और इस नूर से कमाल है। और आज जो आपकी कबूलियत दुआ की सिफात है ना, शब जुमा एक, दूसरा आज ऐसी घड़ी है जिस दिन में, आज ही की रजब की इस घड़ी में हजरत इमाम जाफर